بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن مسعود كنت لا احبس عن ثلاث عن النجوى عن كذا وعن كذا قال فأتيته وعنده مالك بن مرارة الرهاوي قال فأدركت من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله إني رجل قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بالشراكين فما فوقهما أفليس ذلك هو البغي قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من صفع الحق أو بطر الحق وغمط الناس۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 4058۔ ترجمہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے 3 چیزوں سے روکا نہیں جاتا تھا، سرگوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے سے اور فلاں چیز سے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ بیان کیا ہوگا، یہ راوی اس کو بھول گئے ہیں۔ سرگوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے سے ایک بات بیان ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کبھی جاتے اور جا کر کہتے کہ یا رسول اللہ میں تنہا ملنا چاہتا ہوں، علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ مجھے کبھی انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ آپ صبح و شام میں جب بھی ضرورت محسوس کریں الگ سے مل لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، اگر کہیں باہر نہیں جا رہے یا کوئی خاص مہم درپیش نہیں ہے تو مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، نمازوں کے بعد بھی، مختلف مواقع پر، یا پھر یہ کہ کسی کے ہاں کوئی دعوت ہے، بلایا گیا ہے، وہاں تشریف فرما ہے تو لوگ جو بات کرنا چاہتے تھے کر لیتے تھے۔ مجالس میں باتیں ہوتی رہتی تھیں، کوئی چیز پوچھ لی، ایسے ہی جمعہ کا خطبہ ہے اس کے بعد لوگ مل لیے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ تنہائی میں ملیں اور جب چاہیں مل لیں تو یہ شرف کم لوگوں کو حاصل ہوتا تھا، یعنی کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن یہ اپنا یہ خاص پہلو بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے تو گویا عنایت ہی عنایت تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو روک دیا جاتا تھا، وہ تو قرآن میں زیر بحث آیا ہے کہ جس وقت منافقین نے اس کو بہانہ بنا لیا اور وہ جا کے علیحدگی میں حضور سے ملتے اور پھر طرح طرح کی باتیں آ کے پھیلانا شروع کر دیں کہ انہوں نے تو یہ فرمایا تھا اور فلاں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اس سے فتنے پیدا ہونا شروع ہوئے، تو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ اب جو ملنے کے لیے آنا چاہے گا اس کو پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ہوگا۔ تو وہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد تنبیہ ہو گئی تو حکم اٹھا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ دونوں باتیں قرآن نے خود واضح کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی روکا نہیں گیا، یعنی میرے لیے یہ خاص بات تھی۔ حضور کے بڑے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، بڑی غیر معمولی ان کی حیثیت ہے اور السابقون الاولون میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ چنانچہ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں جب چاہتا تھا مل لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مالک بن مرارہ رہاوی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پہنچا تو اپنی بات کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے، یعنی اب یہ کیا ہے کہ آپ داخل ہوئے، حضور سے اس سے پہلے کوئی تنہائی میں صاحب مل رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، فرماتے ہیں مجھے بھی اجازت دے دی گئی، میں اندر داخل ہوا تو پہلے کیا بات چل رہی تھی وہ تو نہیں مجھے معلوم، لیکن جہاں سے میں نے سنا وہ یہ بات ہو رہی تھی۔ میں پہنچا تو اپنی بات کے آخر میں وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یعنی وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار نے جو حسن، جو خوبصورتی مجھے دی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا، اب یہ کہ اگلا جملہ کیا خطرناک جملہ ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس میں مجھ سے 2-4 تسمے بھی آگے بڑھے، یعنی صرف یہی نہیں کہ حسن ہے، جمال ہے، اس سے آگے بڑھ کر مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ حسین ہو،
یہ دیکھیے انسانی فطرت کس طریقے سے اپنا اظہار کرتی ہے. صحابی ہیں مالک بن مرارہ. یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اس میں مجھ سے 2-4 تسمے بھی آگے بڑھے. یہ انہوں نے پہلے اپنے بارے میں جو ظاہر ہے بیان کیا، پھر جو باطن ہے اس کو بھی بیان کر دیا. حضور کے سامنے ساری بات رکھ دی. ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسن جمال خوبصورتی کیا ہے، باطن یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ میں حسین و جمیل ہوں اور اپنے حسن و جمال کا شعور رکھتا ہوں، مجھ سے یہ برداشت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ حسین ہو. تو یہ میری صورتحال ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا یہی تکبر اور سرکشی نہیں ہے؟ یعنی انہیں اپنے بارے میں یہ خیال ہوا کہ ہمارے دین میں تو سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، سب سے بڑی گناہ کی چیز سرکشی ہے. تو یہ جو میرے اندر یہ احساس ہے یا میں اپنے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں، تو یہ میں اس کی زد میں نہیں آ رہا. یہ وہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کیا یہی تکبر اور سرکشی نہیں ہے. اب دیکھیے اس حد تک یعنی یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت صرف مجھ تک ہی رہنی چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی سرکشی نہیں ہے اور یہ بھی تکبر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. فرمایا نہیں، لیس ذالک بالبغی، یہ بھی انسانی نفسیات کا ذرا ادنا ظہور ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی سرکشی نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں جہالت دکھائے، یا فرمایا کہ سرکشی اختیار کر لے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. وہی جو اس سے پیچھے مضمون چلا آ رہا ہے اسی کو یہاں ذرا دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. یعنی اس سے پیچھے جو روایتیں، اس باب کی روایتیں زیر بحث رہی ہیں، ان میں تکبر ہی کی تعریف کی ہے حضور نے کہ تکبر کیا چیز ہوتی ہے. تو دو ہی باتیں فرمائیں. ایک یہ کہ آپ کے سامنے کوئی حق آ جائے اور انسان اکڑ جائے، یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے. یعنی انسان سچا طالب علم بن کے رہے کسی مرحلے پر، کسی قدم پر، کسی بحث میں. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے باطن کی یہ کمزوری بیان کر دی ہے اللہ کے پیغمبر کے سامنے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہو، یہ چیز مجھے گراں گزرتی ہے. اسی طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بحث کے موقع پر انسان کے اوپر شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے تو وہ بات نہیں مانتا یا ضد کر بیٹھتا ہے. لیکن یہ اگر کسی ہیجان کی کیفیت میں ہو گیا جس کو قرآن نے کہا یا ملون السوء بجہالہ، تو پھر تو چلیے قابل معافی ہے. لیکن یہ اگر وتیرہ بن جائے یا روش بن جائے یا رویہ بن جائے اور باہر جا کے بھی آدمی کو، گھر میں سو کر بھی آدمی کو احساس نہ ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو پھر یہ بدترین جرم ہے. تو فرمایا کہ حق کے مقابلے میں آدمی یہ رویہ اختیار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. یہ اندازہ کر لیجئے کہ حسن میں برتری ہے، اقتدار میں برتری ہے، دولت میں برتری ہے، علم میں برتری ہے، تو یہ حقارت اگر دوسروں کے لیے پیدا ہو گئی ہے، ان کے یہاں مسابقت ہے، حقارت نہیں ہے، حقارت اگر پیدا ہو گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی مارا گیا. پھر اس طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اس میں نے وہ تبصرہ کر دیا ہے نیچے حواشی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب آپ نے دیا ہے سوال کے لحاظ سے. سوال کیا تھا؟ سرکشی کیا ہے. ورنہ مالک بن مرارہ نے اپنا جو رویہ بیان کیا ہے وہ بھی بظاہر کچھ مستحسن معلوم نہیں ہوتا، وہ رویہ بھی ایسا نہیں ہے. آپ نے اس پر کوئی تبصرہ کرنا اس موقع پر پسند نہیں فرمایا، کچھ نہیں کہا آپ نے، بس اتنا بتا دیا ہے کہ اس رویے میں جو خرابی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن یہ تکبر اور سرکشی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.